اسمبلی تحلیل ہونے کے قریب پی ڈی ایم ٹوٹنا شروع۔ دبئی میں نواز زرداری ملاقات پر فضل الرحمان ناراض۔ کہا نون لیگ نے ملاقات سے پہلے پی ڈی ایم کو کچھ بتایا نہ بعد میں اعتماد میں لیا۔ پشاور میں صحافیوں سے گفتگو میں انکشاف کیا، جے یو آئی عدم اعتماد نہیں لانا چاہتی تھی، سڑکوں پر آ کر حکومت کو مستعفی ہونے پر مجبور کرنا چاہتے تھے، اتحاد قائم رکھنے کے لیے حکومت گرائی۔ بولے چیئرمین پی ٹی آئی نے 2002 میں مجھے وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ دیا، یہ انکشاف نہ ہوتا کہ وہ مغرب کا ایجنٹ ہے تو ووٹ کا قرض اتارتا۔ بتایا فیض حمید نے سسٹم کے ساتھ چلنے کے لیے چیئرمین سینٹ بننے کی آفر کی، میں نے انکار کیا تو اپوزیشن میں درار ڈال دی گئی۔ دبئی میں میٹنگ دو بڑی جماعتوں کے درمیان تھی، ضروری نہیں ہر شخص ملاقات میں شامل ہو۔ شاہد خاقان عباسی کا مولانا فضل الرحمان کو جواب۔ پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا فضل الرحمان اتحادی ہیں، ان کو ضرور اعتماد میں لیا جائے گا۔ اس وقت الیکشن کرانے یا نہ کرانے کی چوائس نہیں ہے، الیکشن آگے لے جانا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ نگراں حکومت ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ پی پی رہنما قمر زمان قائرہ کا کہنا ہے کہ ہمیں تو یہ بھی علم نہیں کہ باقاعدہ ملاقات ہوئی بھی یا نہیں، ملاقات ہوئی تو اس کا ایجنڈا ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ حافظ حمداللہ کہتے ہیں دبئی میں ہوا فیصلہ پاکستان اور پی ڈی ایم کا نہیں ہوگا، ہمارا اعتراض ملاقات پر نہیں، ہمیں لا علم رکھنے پر ہے۔ یونان میں کشتی ڈوبی نہیں ڈبوئی گئی، کوئی خرابی تھی نہ تیل ختم ہوا، پیچھے سے ایک کشتی نے آ کر رسی لگا کر کھینچا تو بیلنس آؤٹ ہوا اور ہم ڈوب گئے۔ یونان کی نیوی ہمارے ڈوبنے کا منظر دیکھتی رہی لیکن بچانے نہیں آئی۔ حادثے میں بچنے والے گجرات کے نوجوان عثمان صدیق نے دردناک داستان سنا دی۔ کہا کشتی میں کئی فیملیاں موجود تھیں، 6 سے 7 ماہ کے بچے بھی تھے، کوئی نہیں بچا۔ ایک تختے کے سہارے بیچ سمندر زندگی کی جنگ لڑتا رہا، 6 دن سے بھوکے پیاسے تھے۔ جب سب ڈوب گئے تو یونان کی نیوی بچانے آئی، 12 پاکستانیوں سمیت صرف 104 افراد کو بچایا گیا۔ کشتی چلانے والا کوئی ماہر نہیں تھا، ڈنکی لگانے والے 3 مصری نوجوانوں کو تربیت دے کر 750 لوگوں کی کشتی چلانے کے لیے دی گئی تھی۔ عثمان صدیق کا انکشاف، بتایا انسانی اسمگلر آصف کو 24 لاکھ روپے دے کر سفر شروع کیا۔ انسانی اسمگلر بھائی آصف اور منور کے قبضے میں اب بھی 15 سے 20 ہزار پاکستانی۔ 28 سال کا عثمان پولیس میں کانسٹیبل ہے جو اپنے 4 دوستوں کے ساتھ اٹلی جانا چاہتا تھا، محکمے سے 1 سال کی چھٹی لی تھی۔ پاکستانیوں کو یونان بھیجنے والے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان محمد سلیم اور ناصر سلطان گرفتار۔ ایف آئی اے کے مطابق ناصر سلطان نوجوانوں کو لیبیا کے راستے یونان بھیجتا تھا۔ ملزم محمد سلیم نے کئی پاکستانیوں کو غیر قانونی راستے سے یورپ بھجوانے کے لیے کروڑوں روپے لیے تھے۔ گزشتہ روز یونان کشتی حادثے میں جاں بحق 15 پاکستانیوں کی شناخت ہوئی تھی۔ وزیر اعظم نے آرمی چیف پر قاتلانہ حملے کی سوشل میڈیا مہم کی مذمت کر دی۔ کہا 9 مئی کے یوم سیاہ کے لیے بھی ایسے ہی ذہن سازی کی گئی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی آرمی چیف کے خلاف بدنیتی پر مبنی مذموم مہم میں مصروف ہے۔ آرمی چیف کو قاتلانہ حملے کی دھمکی دینے کے لیے پراکسیز کے استعمال کی چال بے نقاب ہو چکی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اقتدار میں واپسی کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں کہ دھمکی، تشدد اور نفرت کی سیاست کا وقت ختم ہو گیا۔ فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف میڈیا مہم آزادی اظہار کے زمرے میں نہیں آتی، سازش کو پوری قوت سے روکنا فرض ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ اداروں کو میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف قانونی اقدامات کی ہدایت کر دی۔ 4 سال کے دوران نفرت اور عدم برداشت کے بیچ بوئے گئے اداروں کو تباہ کیا گیا، پی ٹی وی اور ریڈیو کو بھی نہیں بخشا گیا۔ آج بھی سوشل میڈیا پر حکومت اور فوج کے خلاف مہم جاری ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر بلال اظہر کیانی کا کہنا ہے پی ٹی آئی کی کوشش تھی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہ ہو، چاہتے ہیں جو سازشیں قوم کے خلاف کی گئیں آئندہ نہ کریں۔ 9 مئی واقعات کو 2 ماہ گزر گئے، ابھی تک ذمہ داروں کو گرفتار نہیں کیا گیا۔
سپہ سالار کے حوالے سے مہم چلانے والوں کو بھی نہیں پکڑا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طاہر اشرفی کہتے ہیں جو قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں دنیا کے امن سے کھیلا جائے، مقدسات کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کی جائے۔ سی پیک منصوبے اور اس پر چین کی رائے سے متعلق احسن اقبال کا دعویٰ غلط نکلا۔ لاہور میں چینی قونصل جنرل پی ٹی آئی دور میں سی پیک منصوبے پر پیش رفت کو اطمینان بخش قرار دے چکے ہیں۔ گزشتہ سال ARY نیوز کو خصوصی انٹرویو میں چینی قونصل جنرل ژاؤ جن نے کہا تھا کہ کورونا کے باوجود سی پیک درست سمت میں چل رہا ہے، اس کی رفتار اطمینان بخش ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، چین کی پالیسی ایک جیسی رہتی ہے۔ سی پیک ٹھیک نہ چلنے کا بعض عناصر کا تاثر درست نہیں۔ احسن اقبال نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا چین نے گزشتہ اسٹیبلشمنٹ کو کہنے کی کوشش کی تھی کہ پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا تجربہ نہ کیا جائے، اس سے سی پیک اور پاکستان کو نقصان ہوگا۔ القادری ٹرسٹ کے الزامات اور دعووں سے آگے نہ بڑھ سکا۔ 1 سال ہو گیا، حکومت الزام سچ ثابت نہ کر سکی۔ 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کی ملکیت، لیکن سپریم کورٹ سے رقم واپسی کے لیے گریز کیوں کیا جا رہا ہے؟ دعویٰ کیا گیا تھا القادری یونیورسٹی کی زمین عطیہ نہیں، بزنس ٹائکون اور چیئرمین پی ٹی آئی کے درمیان خفیہ معاہدے کا نتیجہ ہے۔ سابق دور کی کابینہ کا فیصلہ اگر غلط تھا تو موجودہ کابینہ اسے واپس لینے کی منظوری کیوں نہیں دے رہی؟ القادری یونیورسٹی کی زمین غیر قانونی طریقے سے دی گئی تو حکومت نے اب تک یہ زمین واگزار کرانے کے لیے عملی قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ کسی کے میئر بننے سے کوئی شہر کا مالک نہیں بن جاتا۔ 5% مینڈیٹ سے کوئی خود مختار نہیں بن سکتا۔ آبادی کے لحاظ سے سندھ میں انتظامی یونٹس بننے چاہیے۔ جو صوبوں کی تقسیم کو غداری کہتا ہے اس سے بڑا غدار کوئی نہیں۔ رہنما MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہمیں قائد اعظم کے پاکستان سے بھٹو کے پاکستان میں دھکیل دیا گیا۔ کچھ لوگ سندھو دیش کا خواب سجائے بیٹھے ہیں۔ سندھ دھرتی ماں نہیں، دھرتی ماں صرف پاکستان ہے۔ اگر اردو زبان نہ ہوتی تو کسی کی شناخت نہ ہوتی۔ بھارت نے دریائے راوی میں 1,85,000 کیوسک پانی چھوڑ دیا۔ راوی میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ، ہائی الرٹ جاری۔ PDMA کے مطابق 65,000 کیوسک پانی 20 سے 24 گھنٹے میں پاکستان پہنچے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں بھارت نے گزشتہ سال بھی اتنا ہی پانی چھوڑا تھا۔ پنجاب میں سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں، دریا کے کنارے بننے والے گھر گرا دیں گے۔ بارش کے باعث کوہلو سبی قومی شاہراہ مختلف مقامات پر بہہ گئی۔ بعض جگہوں پر مٹی کے باعث سڑک بند، ٹریفک کی آمد و رفت چوتھے روز بھی بحال نہ ہو سکی۔ کئی گاڑیاں اور مسافر پھنس گئے۔ بھاری مشینری نہ ہونے کے باعث گاڑیوں کو ریسکیو کرنے میں مشکلات۔ کوہلو کا سبی سمیت اندرون بلوچستان سے زمینی رابطہ منقطع۔ نومئی واقعات کے تناظر میں فوج کا خود احتسابی کا عمل مکمل، بلا تفریق سزائیں دینے پر عوام کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ ساز اور سہولت کاروں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ جو ملوث عناصر تھے ان کے خلاف بھی پاک فوج جیسا اقدام کرنا چاہیے۔ ماسٹر مائنڈ کو سزا ملے گی تو پھر کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ مختلف طبقہ ہائی فکر اور سیاسی شخصیات کا جناح ہاؤس کا دورہ۔ شرکا کا کہنا تھا قائد کے گھر تباہی پھیلانے والوں کے خلاف عدالتوں سے جلد انصاف، سخت سزاؤں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم اپنی پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ شہدائے وطن کو قوم کا سلام۔ کیپٹن محمد عمار حسین کی کارگل کی جنگ میں جام شہادت نوش کیا۔ شہید کی والدہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا اور کیپٹن شیر خان دونوں پوسٹ میٹس اور دوست تھے۔ میرا بیٹا اور کیپٹن شیر خان آخری دم تک ساتھ لڑے اور ساتھ ہی شہید ہوئے۔ 9 مئی کے واقعے کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ شرپسندوں کو اس ظلم پر سزا ملنی چاہیے۔ کراچی پولیس نے گلستان جوہر میں خاتون کو ہراساں کرنے والے ملزم کا خاکہ تیار کر لیا۔ تفتیش حکام کے مطابق خاکہ ملزم سے 60% مشابہت رکھتا ہے۔ پولیس تاحال ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی۔ کوئٹہ میں موٹر سائیکل چھیننے کے دوران مزاحمت پر باپ بیٹا قتل، علاقہ مکین سراپا احتجاج۔
ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ، قمرانی روڈ پر ٹریفک کی روانی معطل رہی۔ پاک فوج تعمیر و ترقی کے عمل میں پیش گلگت کے علاقے مسدود شندور نالے پر پلوں کی تعمیر۔ گلیشیئر پگھلنے سے سیلاب کے باعث شہداز ہرچند سڑک مسدود شندور میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی۔ شندور فیسٹیول کے لیے آنے والے افراد کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے پل کی تعمیر یقینی بنائی گئی۔ پاک فوج نے پلوں کی تعمیر کا آغاز کیا اور بہت کم عرصے میں کام مکمل کیا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی برسی۔ مادر ملت نے تحریک پاکستان میں ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی سیاسی خدمات جاری رکھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خراج عقیدت، کہا فاطمہ جناح ایک عظیم بھائی کی عظیم بہن تھی جو قوم کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں بارش کا 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ شہر کے کئی حصے ڈوب گئے۔ پانی جمع ہونے سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ بارش کے باعث چھت گرنے سے خاتون جان سے گئیں۔ ہماچل پردیش میں بارش کے بعد دریاؤں میں طوفان۔ اعصاب کی جنگ میں انگلینڈ فتح یاب، ایشز سیریز کا تیسرا ٹیسٹ اپنے نام کر لیا۔ لیڈز ٹیسٹ کے چوتھے دن میزبان ٹیم نے 251 رنز کا ہدف 7 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ ہیری بروک نے 75 رنز کی اننگز کھیلی۔ 5 میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو 2-1 کی برتری۔ سری لنکا نے ورلڈ کپ کوالیفائر فائنل میں نیدرلینڈ کو شکست دے دی۔ سری لنکا نے نمبر 1 پوزیشن پر ایونٹ کا اختتام کیا۔ ورلڈ کپ میں پاکستان کا پہلا مقابلہ 6 اکتوبر کو سری لنکا سے ہوگا۔ دونوں ٹیمیں حیدرآباد میں ٹکرائیں گی۔ کوالیفائرز میں سری لنکن ٹیم ناقابل شکست رہی۔ 8 میچ کھیلے اور تمام میچوں میں کامیابی حاصل کی۔ سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کولمبو پہنچ گئی۔ قومی ٹیم کا شاندار استقبال۔ پاکستان 11 جولائی کو ہیمن ٹوٹا میں وارم اپ میچ کھیلے گا۔ پہلا ٹیسٹ 16 جولائی سے گول میں شروع ہوگا۔ سیریز کا دوسرا میچ 24 جولائی سے کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ اور دفاعی چیمپئن چترال نے شندور پولو فیسٹیول جیت لیا۔ فائنل میں چترال نے 7 جبکہ گلگت بلتستان نے 5 گول کیے۔ ملکی و بین الاقوامی سیاحوں کی بڑی تعداد نے فائنل دیکھا۔